بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا. اللہ جل شانہ جس طریقے سے اپنے انعامات ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان معمولی عبادتوں کو قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں ان آیتوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے انتہائی توجہ سے میری بات سنیں گے اور اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بنیں. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئیں ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ اگر نام و نشان ہے تو پھر وہ محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی. چونکہ وہ وقتی طور پر وہ کتابیں نازل کی گئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود ضمانت نہیں لی کہ ان کی حفاظت میں کروں گا. ہاں، ان لوگوں کو ذمہ داری دی جن پر نازل کی گئی، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے حفاظت کرتے، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے. نفس و شیطان کا غلبہ ان کے اوپر ہوا اور انہوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا، مرضی کی کتاب بنا دی. اس طریقے سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. البتہ یہ قرآن کریم محفوظ ہے. الحمدللہ یہ قرآن کریم محفوظ ہے. اس کا ایک ایک زیر زبر پیش، اس کا ایک ایک شوشہ، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے الحمدللہ. کچھ بدبختوں نے کوشش کی کہ قرآن کریم کے سارے نسخے جلا ڈالیں، سارے نسخے دریا برد کر دیں، سارے نسخے ختم کر دیں. ان کو سمجھایا کہ تمہارا یہ کام بالکل بیکار ہے، تمہاری یہ محنت بالکل بیکار ہے. تم ان نسخوں کو جلا کر قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتے. چاہے سرکاری اعتبار سے تم یہ کام کر لو، پوری دنیا کی طاقت کو جمع کر لو، لیکن یہ قرآن کریم مٹنے والا ہے نہیں. ان لوگوں کے سامنے 10 سال کے بچے کو کھڑا کر دیا، اس نے پورا قرآن سنا دیا. ان لوگوں کے سامنے 8 سال کے بچے کو کھڑا کر دیا، اس نے قرآن سنا دیا. ان لوگوں کے سامنے 60 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر دیا، اس نے قرآن سنا دیا. اب بتلائیے قرآن کریم کے نسخے جلا کر تم کیا کرو؟ قرآن کریم کے نسخے جلا کر قرآن کریم کو کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم اللہ نے حفاظت کرنے کے لیے بہت سارے طریقے تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے کر دیتے. پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی چٹانوں کے اندر کندہ کر دیتے، ایسا نہیں کیا. ستاروں کی چمک کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو محفوظ کر دیتے، ایسا نہیں کیا. اللہ نے عجیب و غریب طریقہ یہ اختیار کیا. چھوٹے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے جو قرآن کریم کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا، اس کے سینے میں پورا قرآن کریم محفوظ کر دیا.
اس کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم کو بوڑھوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بچوں تک کے سینوں میں محفوظ کر کے اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ کی زبردست حفاظت کی ہے نا میرے دوستو۔ الحمدللہ حفاظ قرآن، قرآن کریم کے حافظ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ پڑھانے کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ سکھا رہے ہیں، اور سکھا کر ایک ایک حرف کے اوپر محنت کر کے یہ قرآن کریم بچوں کے ذہنوں میں دلوں میں محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا لفظوں کے اعتبار سے، یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا ہر اعتبار سے۔ ہندوستان کے ایک عالم نے ایک قرآن کریم کا نسخہ لکھوایا اور اس کی تصحیح کا مرحلہ پیش آیا۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد تھے مولانا محمد زکریا صاحب۔ ان کے پاس لے کر گئے کہ اس قرآن کریم کی تصحیح کر کے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تصحیح کا کام تو ہو سکتا ہے ایک نابینا حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ قاری قاسم صاحب، ان کے پاس جا کر ہی اس کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت یہ قرآن کریم کا نسخہ لکھا گیا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیں، اس سے قرآن کریم کی تصحیح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور طریقہ بتاتا ہوں قرآن کریم کے صحیح ہونے کے لیے، تصحیح کے لیے۔ وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں صرف زیر زبر پیش بتاتا جاتا ہوں ترتیب کے ساتھ، تم اس کو دیکھ لو۔ اور حافظ صاحب نابینا، حافظ صاحب ہے نابینا، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے اندر بے کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، ایک ایک حرف کا زیر زبر پیش حروف پڑھے بغیر زیر زبر پیش زیر زبر پیش جزم زیر زبر پیش جزم تشدید پڑھتے پڑھتے سورہ والناس تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم اس طرح محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اللہ نے ایسے ایسے طریقے اختیار کر دیے کہ انسان کے ذہن میں کمپیوٹر کی ایجاد آپ کے سامنے ہے، کمپیوٹر کو فیل کر دیا ہمارے بچوں نے۔ کمپیوٹر اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں بتا سکتا اور ان باریکیوں کی طرف نہیں جا سکتا جو ہمارے بچے الحمدللہ قرآن کریم آج مظاہرہ کر رہے ہیں، یاد کرنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ الحمدللہ محفوظ ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی جو حفاظت ہے کیا صرف الفاظ ہی کی حد تک ہے؟ نہیں، قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے الفاظ بھی سکھاتے تھے، قرآن کریم کے معنی بھی سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی صرف ایک سورت سورہ بقرہ یاد کرنے کے لیے 10 سال لگائے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ کس لیے؟ وہ تو ہمارا ایک بچہ بھی سورہ بقرہ جو ہے 1 مہینے میں 2 مہینے میں یاد کر لیتا ہے۔ 10 سال کیوں لگائے؟ یہی معنی سیکھ رہے تھے، معنی سیکھ رہے تھے، زندگیاں کھپا دی معنی سیکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابی ابن کعب اور دیگر حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے علوم عطا فرمائے اور انہوں نے جو ہے اپنے بعد والوں کو معنی سکھائے۔ معنی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دی۔ آج کوئی بھی عربی جاننے والا منمانی کر کے قرآن کریم کے الفاظ کے کوئی اور معنی بتا کر جائے، ہم گریبان پکڑ لیں گے۔ نہیں، تم یہ معنی بیان نہیں کر سکتے، یہ معنی ہمارے اسلاف میں سے کسی نے نہیں بیان کیا اور یہ معنی ہماری شریعت سے متصادم ہے۔ نہیں، ایک بہت بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جنت نام کی کوئی چیز نہیں، جنت ویسے ہی راحت کا نام ہے۔ لو جی، جنت کو ہی سرے سے اڑا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیک کام کرو جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی نے مانا؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا،
اہل علم نے سنا اور اہل علم نے ان کو اس قدر تردید کی کہ ان کی بات ختم ہو کر رہ گئی. کوئی قرآن کریم کے اندر معنوی تحریف الحمدللہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو، قرآن کریم کے الفاظ سکھائے محفوظ ہو گئے، قرآن کریم کے معانی سکھائے محفوظ ہو گئے. قرآن کریم کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. قرآن کریم کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. عمل کر کے جو چیز حاصل ہو وہ چیز پکی ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. جب بھی اے ایمان والو نماز کے لیے تم ارادہ کرو اور کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، اور پھر تم اپنے سروں کا مسح کرو، پاؤں کو دھو. یہ وضو کا طریقہ قرآن کریم میں بتایا، نظری بتایا، تھیوری بتایا، پریکٹیکل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بتایا. صحابہ اکرام کو وضو کر کے دکھایا کہ کتنا پانی میں خرچ کرتا ہوں دیکھ لو، اور کس طریقے سے میں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کلی کس طرح کرتا ہوں، ناک میں پانی کس طرح ڈالتا ہوں، چہرے کو کس طرح دھو رہا ہوں، ہاتھوں کو کونیوں سمیت کس طرح دھو رہا ہوں، پاؤں کو کیسے دھو رہا ہوں، مسح کیسے کر رہا ہوں، سب دیکھو مجھے محفوظ کر دو. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرات وضو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں. آج تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ ملا صرف لوٹا اور مسواک ہی جانتا ہے. ہاں، ہمارے آبا و اجداد بھی لوٹا مسواک جانتے تھے، ہم بھی یہی سکھاتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سکھا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سکھا رہے ہیں. وضو سکھا سکھا کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. جو چیز پریکٹیکل کر لی جائے تو وہ کتنی محفوظ ہو جاتی ہے. ہمارا دین الحمدللہ محفوظ ہو گیا، ہمارا دین محفوظ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر، ماڈل بنا کر دکھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلا دیجئے. تو حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہا کہ پڑھا ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہی تو ہے. کان خلقہ القرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ یہ قرآن ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نمونہ عمل ہے قرآن کریم پر عمل کرنے والے. ایک ہے علمی قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک ہے مجسم عملی قرآن، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، حضور اکرم قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کی ہم اور آپ کے ذریعے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے، اور وہ محفوظ بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو. قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے تم بھی بن جاؤ گے. قرآن کریم کے الفاظ کا رٹا لگانا ہی نہیں، معانی کو سیکھنے کے لیے بھی تقویٰ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائے گا، وہ کتنا ہی بڑا حافظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، بس ایسے ہی ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے بھائی، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور پوری رات کھڑا رہتا ہے اور ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہے. کتنے رکوع؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک رکوع ہے نا، لیکن 2 رکوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رکوع بہت پسند ہے. اللہ کے سامنے ہی جھک رہا ہوں نا، کسی بت کے سامنے تو نہیں، کسی بندے کے سامنے تو نہیں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے رکوع پسند ہے. ایک رکعت میں 2 رکوع کرتا ہے. مجھے بتلائیے اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی.
اس لیے کہ اس نے اپنے طور پر تو اس نے نماز پڑھ لی اور اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا. دیکھو اپنی عقیدت اپنی جیب میں رکھو، جب تک تم سنت کے مطابق نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو گے تو قرآن کے حافظ کہلاؤ گے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ کے سرتاپا کو دیکھ لو. آپ کے بال کیسے تھے؟ آپ بال رکھتے تھے، لمبے بال رکھتے تھے، تیل لگاتے تھے، بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. کبھی آپ کے بال کان کی لو تک، کبھی اس سے آگے، کبھی کندھے تک بھی آ جاتے تھے. آپ پگڑی باندھتے تھے، آپ پگڑی باندھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے، اور آپ ازار باندھتے تھے. چادر نیچے پہنتے تھے اور چادر اس طرح پہنتے تھے کہ آپ نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی تک آپ کی چادر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ چادر کو نیچے مت لے جاؤ، نصف پنڈلی تک رکھو، اور اگر اس سے نیچے لے جانا چاہتے ہو تو ٹخنے سے اوپر اوپر رکھو، ٹخنے سے اوپر اوپر. کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت اور سنت کو اپنائے بغیر ہماری عبادت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے میرا لباس اختیار کرو، ناخنوں کو کاٹو، ناخنوں کو کاٹو، اور سرما لگاؤ رات کو. مرد حضرات سرما لگائیں رات کو، صبح کو دھو لیں. زینت کے لیے نہیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے سرما لگاؤ، یہ زینت نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جسم کے جو زائد بال ہیں ان زائد بالوں کو کاٹو، ناخنوں کو کاٹو. 40 دن سے زیادہ اگر تم بڑھائے رکھو گے تو گناہ ہوگا. زیر ناف بال ہیں، 40 دن سے زائد رکھو گے تو گناہ ہوگا. ناخنوں کو اسی طرح رکھو گے تو گناہ ہوگا. صفائی ستھرائی رکھو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیمانہ دیا. سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم بھی قرآن پر عمل کرنے والے سمجھے جائیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شکل و شباہت دی، داڑھی رکھنے کے لیے کہا. سنت ہے داڑھی رکھنا. بس اسی سے یار لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنت ہی تو ہے، واجب اور فرض تو نہیں ہے. نہیں بھائی، واجب ہے، فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کا مطلب ہے عمل، معمول. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. شیطان کا عمل یہ ہے، مجوسیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ داڑھی منڈاتے تھے. وہ مجوسی ہی تھے، آتش پرست تھے جو داڑھی منڈاتے تھے. مخنث یعنی ہجڑے قسم کے لوگ تھے جو داڑھی منڈاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. آج کسی کو داڑھی رکھنے کے لیے کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ داڑھی میں سب کچھ ہے کیا؟ داڑھی میں اسلام ہے؟ ارے بھائی نہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، لہذا تم داڑھی رکھو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ کیا کہ داڑھی ہی نہیں رکھتے، مخنث یعنی ہیجڑے بننا چاہتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکل و شباہت بنانا چاہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں بہت بڑا محبتی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہوں. کیسی محبت ہے؟ آپ کی شکل و شباہت کو اختیار نہیں کی. کسی سے کہا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرو تو کہتے ہیں کہ صرف اوپر سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل تو بالکل صاف ہے، ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. میرے دوستو، تمہارا فیصلہ تمہارا ظاہر کرے گا. تمہارے ظاہر کی وجہ سے تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، تمہارے ظاہر کی وجہ سے تمہیں مسلمان سمجھا جائے گا. تمہارے دل کے اندر کون جا کر جھانکے گا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ جھانکے گا، اللہ کو معلوم ہے. لیکن تمہارے ظاہر کے اوپر تو ہم مسلمان فیصلہ کریں گے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں. اپنے آپ کو مسلمان تو بناؤ. ہمیں غیروں کے نقالی کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا.
الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اس طریقے سے لے لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ، صحابہ کرام میں سے بہت سارے حضرات حافظ، تابعین کا ایک بہت بڑا طبقہ حافظ، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد پھر مسلسل آج تک الحمدللہ. ہمارے کورنگی میں کتنے حافظ ہیں آپ دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں انشاءاللہ حافظ ہوں گے الحمدللہ. قرآن کریم کے الفاظ کے ہم حافظ ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم صرف اور صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے. ہاں تلاوت کرنے کے لیے تو ہے، ایک ایک حرف پر 10 نے کیا ہے، لیکن صرف تلاوت کر کے بیٹھے رہنے کے لیے نہیں. اس کے اندر ہمارے لیے کچھ احکام ہیں، کچھ آرڈرز ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے فرمان ہیں. ان فرمانوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے. معانی کی حفاظت کے لیے میرے دوستو علماء کے پاس آپ کو زانو تہ کرنے پڑیں گے، اور ان کے پاس جا کر سیکھنا ہوگا کہ ہمیں استاد صاحب یہ سکھا دو. قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری عورتیں پردہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کے مقامات کو ہرگز ظاہر نہ کرے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے. شوہر کے سامنے تو مکمل بے پردہ ہونے کی اجازت ہے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، ایک حد تک بے پردہ ہو کر سامنے آ سکتی ہیں اپنے باپ کے سامنے کہ سطر کو چھپائیں. اگر سر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ ہتھیلی کھل جائے کوئی حرج نہیں، پاؤں پنڈلی کھل جائے تو کوئی حرج نہیں. باپ کے سامنے اتنی بے پردگی ہو سکتی ہے. او آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او نسائہن، اپنے گھر کی مسلمان عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. نئی بات سن لیں، غیر مسلم عورتیں، عیسائی عورتیں اور ہندو عورتیں وہ آ کر آپ کے گھر کے اندر آ جائیں؟ نہیں، اس کی گنجائش نہیں. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. میرے دوستو یہ قرآن کریم ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں نا. حافظ حضرات گواہی دے، یہی الفاظ ہے نا قرآن کریم کے. قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے بتلائیے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر عمل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا، کہہ دیا کہ تم شادی کرو، تمہارے گھر میں کوئی دیور ہوگا، دیور سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. جیٹھ ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے. چچا زاد بھائی ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے. خالہ زاد بھائی ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے. ماموں زاد بھائی ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے. پھوپھی زاد بھائی ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے پردہ ہمارے گھروں میں؟ سوچئے قرآن کریم پر اگر عمل نہیں تو ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ حفاظت تو کرے گا لیکن ہم راندہ درگاہ ہو جائیں گے قرآن کریم پر اگر عمل نہیں کریں گے. قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں. نبی کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے اگر آ جائیں تو نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لوچدار آواز میں جواب نہ دیں، نرم آواز میں جواب نہ دیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے سبھی صاف دل ہوں ضروری نہیں. بہت سارے منافقین بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے دل ان کے بیمار ہو سکتے ہیں. لہذا ان میں سے کسی کے دل میں کوئی خیال نہ پیدا ہو، اس وجہ سے جواب نہیں دینا. عورتوں سے کہا گیا ہے اگر جواب دینے کی ضرورت پڑے تو سخت آواز میں، کھردری آواز میں جواب دیں. کیا ہو گیا آج مسلمانوں کی لڑکیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، کہ فون گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اٹھانے والی وہ ہوتی ہیں. فون مردوں سے پہلے وہ جواب دینا چاہتی ہیں، لوچدار اور نرم آواز میں جواب دیتی ہیں، اور مختلف قسم کی اجنبیوں سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں.
کس قدر خطرناک بات ہے یہ آواز، عورتوں کی آواز، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ اس کو بھی، اس سے بھی بچانے کی ضرورت ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا ایک مظہر تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں، معانی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں، اور عملاً بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر کے چلے گئے اور پوری امت کے سامنے نمونہ بن کر دکھا دیا۔ آج اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ نمونہ اپنے سامنے نہیں رکھا تو کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کا، مجھ سے، میں آپ سے کر رہا ہوں، اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس بنیاد پر ہم توقع رکھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم کس بنیاد پر کریں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ آج کسی کی کوئی بات اگر ہمارے کان میں پڑ جائے اور کہہ دیا جائے کہ فلاں نے ایسا کام کیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے، کہا کہ ہاں وہ تو آدمی ہی ایسا ہے، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی آدمی ہوگا۔ آپ نے اس برائی کو اور پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے اس برائی کے اوپر تصدیق کی مہر لگا دی، آپ نے کچھ سوچا نہیں کہ ایک مسلمان کے خلاف ایک بدگمانی کی جا رہی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے اس کو فوراً مان لیا اور فوراً مان کر آگے بڑھا بھی دیا۔ کس قدر خطرناک بات ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ بدگمانی کی بات تمہارے کان میں اگر کسی کی پڑے، کوئی غلط بات کسی کے بارے میں تمہارے سامنے آئے، تمہارے سامنے کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں، تو تم اس کو کہہ دو کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے، کان سے ہی اڑا دو، اس بات کو آگے مت پھیلاؤ۔ اور آج جلدی پر تیل کا کام ہم کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب تیسرے چوتھے کا کیا سوال ہے؟ اب ہمارے پاس موبائل ہے اور کلک ہے، اور ایک ایک کلک میں سینکڑوں آدمیوں تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کو میرے دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر، آپ کی سیرت کو اپنا کر، قرآن کریم کو آپ نے کس طریقے سے محفوظ کیا، اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ پیمانہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ضرور کہ ہم کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرو، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔